نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں محرم الحرام کے فضائل اور مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چند معروضات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے کیلنڈر ہوتے ہیں، ایک جنوری فروری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے، جس کو ہم شمسی سال اور انگریزی مہینے کہتے ہیں، اور دوسرا محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے، جس کو ہم قمری سال اور اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں پائی جاتی۔ یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، حقیقت میں مہینوں کی تعداد وہ اللہ کے ہاں 12 ہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے ہیں، ان کو عام مہینوں سے زیادہ احترام دیا گیا ہے مختلف وجوہ سے۔ اب وہ 4 مہینے احترام والے کون سے ہیں؟ 3 تو ترتیب سے ہیں، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب۔ ذوالقعدہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، اور رجب 7واں مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے۔ جاہلیت کے زمانوں سے ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں چلتی ہوئی جنگوں کو روک لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو وہ سر جھکا کر گزر جاتا۔ اس حرمت والے مہینوں کی وجہ سے وہ آگے گزر جاتا، اس کا احترام ان کے دلوں میں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے لیے نکتے کی بات، لمحہ فکریہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب محرم الحرام آتا ہے تو سیکورٹی کے جو ہے اس کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، سخت کر دیا جاتا ہے، حالات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو بالکل ہی اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کے بڑے فضائل ہیں، یہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس میں جو زیادہ اہمیت کے حامل اعمال ہیں، ان میں سے سب سے اہم عاشورہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، اور افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرمایا کہ تمام نمازوں میں سے، فرض نمازوں کے بعد تمام نمازوں سے افضل وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔
یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت دیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک روایت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عاشورہ محرم یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے قرآن اور حدیث سے۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں۔ اس 10 محرم کے روزے کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، وہاں جا کر دیکھا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونی لشکر سے نجات ملی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور تنبیہ فرمائی، وہ بھی حدیث میں موجود ہے مسلم شریف میں، کہ کہیں غیر مسلم یعنی یہودی اور عیسائی کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے عبادت کے اندر بھی۔ آپ اندازہ کریں، عبادت میں بھی یہود اور نصارہ سے مشابہت کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال مجھے موقع ملا اور اللہ نے مجھے زندگی عطا کی تو میں آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ عبادات کے اندر بھی یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت کو نبی علیہ السلام پسند نہیں فرما رہے، تو عام رہن سہن، کھانے پینے، لباس زندگی میں کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ تو اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اب ایک بات اور ہے، کیا محرم کے اندر شادی کرنا منع ہے؟ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جو یقیناً بہت غم کا واقعہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں شادی منع ہے۔ حالانکہ یہ بات دین کی اصل کے خلاف ہے۔ محرم کی فضیلت واقع کربلا کی وجہ سے نہیں ہے یا اس کی اہمیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے زمانے میں بیان فرمائی۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ محرم میں شادی منع ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ محرم سے پہلے ذو الحجہ کا مہینہ ہے، 12واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، 18 ذو الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ذو الحج میں محرم سے 1 مہینہ پہلے تو لوگ دڑا دڑ شادیاں کرتے، کہیں محرم نہ آ جائے، تو کیا اس شہادت کا غم نہیں ہے مسلمانوں کو؟ پھر ہم اگر دیکھیں تو ربیع الاول کے اندر جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ربیع الاول میں بھی شادیاں کی جاتی ہیں، جمادی الاول میں بھی کی جاتی ہیں، جمادی الثانیہ میں بھی کی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات بھی انہی 2 مہینوں میں سے ایک میں ہوئی ہے۔ رجب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کا سوگ یعنی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ بخاری شریف میں۔ تو اس لیے اس نیت سے شادی نہ کرنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع اور من گڑت باتیں ہیں۔ آپ تو مہینوں کی بات لوگ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ کو مطالعہ کریں، مہینوں کو چھوڑیں۔ شاید کوئی ایک دن تاریخ اسلامی کے اندر ایسا نہ ہو جس میں کسی صحابی کی یا کسی نیک بزرگ کی یا کسی تابعی کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ صرف نبی علیہ السلام کے غزوات جو آپ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لڑے گئے کافروں کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کو آپ دیکھ لیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔
اس لیے تو پھر تو ہمیں پورے سال میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ لہذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور غلط رسم و رواج جو دشمنان اسلام نے پھیلا رکھے ہیں ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے تعلیمات کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور غلط رسموں کو توڑنا چاہیے تاکہ جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔